تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے واقعات دفن ہیں جو انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ آج سے ہزاروں سال پہلے فلسطین کے تپتے ہوئے میدانوں میں پیش آیا۔ ایک طرف طاقت اور تکبر کی علامت لوہ میں ڈوبا ہوا 9 فٹ کا دیو ہیکل جنگجو جالوت کھڑا تھا، جس کے خوف سے ایک پوری فوج کانپ رہی تھی، اور دوسری طرف صرف ایک پتھر اور ایک فلاخن لیے ایمان کی دولت سے مالا مال ایک نوجوان تھا، ایک ایسا چرواہا جسے وقت کی سب سے بڑی طاقت کو خاک میں ملانا تھا، اور جسے اللہ نے آگے چل کر زمین کا ایک عظیم بادشاہ اور اپنا برگزیدہ پیغمبر بنانا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل شدید زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ دشمنوں نے ان کے علاقے چھین لیے تھے اور ان کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک امیر یا بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ اس کی قیادت میں جنگ لڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نہایت نیک، عقل مند اور دراز قد شخص طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا، لیکن بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے بہانے باز تھے کہنے لگے، یہ تو کوئی امیر آدمی نہیں، یہ ہم پر حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ مگر طالوت کو اللہ نے علم اور جسمانی طاقت میں برتری عطا کی تھی، اور ان کی بادشاہت کی نشانی یہ تھی کہ وہ گمشدہ تابوت سکینہ فرشتوں کی مدد سے واپس آ گیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل انہیں بادشاہ بنانے پر تیار ہو گئے۔ طالوت ایک بڑی فوج لے کر نکلے۔ راستے میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی۔ ایک دریا پار کرے وقت طالوت نے اپنی فوج سے کہا، اللہ تمہیں اس دریا سے آزمائے گا، جو اس کا پانی پیے گا میرا نہیں، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو پانی پیے۔ افسوس کہ اکثریت اس آزمائش میں ناکام ہو گئی اور انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب وہ دریا پار کر کے میدان جنگ پہنچے تو سامنے جالوت کی خونخوار اور عظیم الشان فوج کھڑی تھی۔ پانی پی کر سست ہونے والے سپاہی ہمت ہار گئے اور کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ لیکن جن کا ایمان پکا تھا وہ بولے، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی جماعت نے بڑی جماعت پر غلبہ پائی ہے۔ اسی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ وہ ابھی بہت نوجوان تھے اور اپنے 3 بڑے بھائیوں کی خیریت معلوم کرنے اور انہیں کھانا پہنچانے کے لیے فوج میں آئے تھے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے چرواہے تھے، لیکن ان کا دل اللہ کی محبت اور شجاعت سے لبریز تھا۔ میدان میں جب جالوت لوہے کے لباس میں مغرور انداز میں چہل قدمی کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کو للکار رہا تھا
کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے۔ اس کا خوف اتنا تھا کہ کسی کی آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان داؤد علیہ السلام کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے بادشاہ طالوت سے کہا، میں اس ظالم کا مقابلہ کروں گا۔ طالوت نے ان کی کم عمری دیکھی تو اپنے حصے کی ذرہ اور تلوار انہیں دینی چاہیے، لیکن داؤد علیہ السلام نے اسے اتار دیا کیونکہ وہ اس کے عادی نہیں تھے۔ اور وہ اپنی لاٹھی اور فلاخن لیے میدان کی طرف چل پڑے۔ جب جالوت نے ایک نہتھے سادہ سے نوجوان کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ حقارت سے ہنسا اور بولا، کیا میں کوئی کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج تک تاریخ میں محفوظ ہے، تو میرے پاس تلوار، نیزہ اور ذرہ لے کر آیا ہے، لیکن میں تیرے پاس اس اللہ کے نام کے ساتھ آیا ہوں جس کے فوجوں کی تو نے توہین کی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے تھیلے سے ایک پتھر نکالا، اسے فلاخن میں رکھا اور پوری طاقت سے گھما کر جالوت کی طرف پھینکا۔ وہ پتھر ہوا کو چیرتا ہوا گیا اور سیدھا جالوت کی پیشانی پر خود کے اس حصے پر لگا جو کھلا ہوا تھا۔ پتھر لگتے ہی جالوت کا بھیجا پھٹ گیا اور وہ مغرور دیو ہیکل جنگجو آندھے منہ زمین پر گر کر ڈھیر ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر جالوت کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بنی اسرائیل کو ایک ناقابل یقین فتح مل چکی تھی۔ اس عظیم الشان کارنامے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت آسمان کو چھونے لگی۔ بادشاہ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی، اور طالوت کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ بنی اسرائیل میں حکومت اور نبوت ایک ہی شخص میں جمع ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسے منفرد معجزات دیے جو تاریخ میں کسی کو نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ انہیں لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ یا ہتھوڑے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہاتھوں سے لوہے کو ایسے موڑ دیتے جیسے کپڑا یا موم ہو۔ انہوں نے جنگ کے لیے ہلکی اور مضبوط کڑیوں والی زرہیں ایجاد کی جس سے دفاعی قوت میں ایک انقلاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی خوبصورت ترین آواز لحن داؤدی عطا کی تھی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو ہوا میں اڑتے پرندے رک جاتے اور پہاڑ بھی ان کی آواز کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگتے۔ اتنی بڑی سلطنت کا
بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ وہ بیت المال سے اپنے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے زریں بناتے، انہیں بازار میں بیچتے اور اسی حلال کمائی سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین روزہ اور سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی تھی۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے، اور رات کا 1 حصہ سوتے، 1 حصے میں عبادت کرتے اور پھر سو جاتے۔ ان کا دور حکومت عدل و انصاف کا سنہری دور تھا۔ قرآن مجید میں ان کی حکمت اور عدل کے کئی واقعات ہیں۔ یہاں وہ پیچیدہ ترین مقدمات کے ایسے فیصلے کرتے کہ سب دنگ رہ جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال تک انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کی وراثت اور سلطنت ان کے عظیم بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، جن کی بادشاہت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔